شہر حیدرآباد کے امن و امان کو بگاڑنے کی شرپسندوں کی کوشش ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کے درمیان مسلمان برادری نے آج نماز جمعہ ادا کی۔ گستاخ رسول ملون راجہ سنگھ کی گرفتاری کے بعد مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کے غم اور غصے میں کمی آ گئی ہے۔ آج سبھی نے شہر بھر میں نماز جمعہ ادا کی اور پرامن بھی رہے۔ تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد کے اطراف و اکناف صبح سے ہی ریپڈ ایکشن فورس اور پولیس کے دیگر دستوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ شہر کے کسی بھی علاقے سے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کل سیاسی قائدین اور علماء اکرام نے شہریوں سے پرامن رہنے اور اپنے گھروں کے قریب کی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے اور امن برقرار رکھنے کی پرزور اپیل کی تھی۔ ان اپیلوں کا اثر یہ رہا کہ سبھی نے نماز جمعہ پرامن ادا کی اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مکہ مسجد میں نماز جمعہ پرامن طور سے ادا کی گئی ہے اور تجارتی سرگرمیاں بھی معمول کی طرح بحال ہیں۔ سائی چیتنیا نے میڈیا کے ذریعے عوام سے کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ گورنر تلنگانہ تمیل سائی سندرا راجن نے مادری زبان کے تحفظ پر زور دیا ہے اور تیلگو کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے والے افراد کی ستائش کی ہے۔ تمیل سائی سندرا راجن نے پی سری رامولو تیلگو یونیورسٹی میں منعقد منڈلی وینکٹا کرشنا راؤ کلچرل ایوارڈ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے سی ایم کے ریڈی کو وینکٹا کرشنا راؤ ایوارڈ پیش کیا اور تیلگو زبان کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر ان کی تعریف کی۔ گورنر نے کہا کہ وہ اپنی خدمات کے لیے ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ اس دوران گورنر نے وینکٹ کرشنا راؤ کی خدمات کو یاد کیا اور سن 1977 میں طوفان کے دوران ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ اس ایوارڈ تقریب میں سبھی نے مادری زبانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیاں بی جے پی کی پاکٹ آرگنائزیشن بن گئی ہیں۔ ہریش راؤ نے بی جے پی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے اور پوچھا ہے کہ بی جے پی حکمران ریاستوں میں سی بی آئی اور ای ڈی چھاپے کیوں نہیں مارتی۔ بی جے پی ایم پی کی جانب سے سی بی آئی نوٹس جاری کرنے کے بیان پر بھی ٹی آر ایس قائد نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بی جے پی ایم پی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کی جانب سے نوٹس جاری کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا سی بی آئی بی جے پی کی ہدایت پر کام کر رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بی جے پی اور سی بی آئی مل کر اپوزیشن پارٹیوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور انہی کا استعمال کرتے ہوئے بی جے پی حکومت نے 8 ریاستوں میں حکومتوں کا تختہ الٹ کر وہاں بدعنوان حکومت بنائی ہے۔ شہر حیدرآباد کی صورتحال پر ہریش راؤ نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتی ہے جبکہ بی جے پی یہاں خون بہانا چاہتی ہے۔ ایم ایل سی کے کویتا کی رہائش گاہ پر بی جے پی کارکنان کے حملے پر بھی ہریش راؤ نے سوال اٹھایا ہے۔ ریاستی وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے زراعت میں کھاد کیمیکل اور نینو یوریا کے استعمال کی ضرورت پر منعقد کی گئی ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ آچاریہ جے شنکر زرعی یونیورسٹی میں منعقد اس کانفرنس میں محکمہ زراعت کے سیکریٹری رگھو نندن راؤ، افکو جی ایم ڈاکٹر جگن موہن ریڈی، مارکفیڈ چیئرمین ایم گنگا ریڈی، زراعت محکمے کے ایڈیشنل کمشنر ہنمنت ایگروس ایم ڈی رامولو، مارکفیڈ ایم ڈی یادیر ریڈی، افکو نیشنل ڈائریکٹر دیویندر ریڈی، ریسرچ اسکالرز و دیگر نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں نینو یوریا کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی اور اسے زراعت کے لیے مفید قرار دیا گیا۔ شرکا نے بتایا کہ ملک میں فصلوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید کھادوں اور کیمیائی کھادوں کا استعمال کیا گیا ہے اور آبادی کی غذائی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے نئے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے بتایا کہ کھاد اور یوریا کے استعمال کے مضر اثرات کو روکنے، کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے تلنگانہ میں نینو یوریا کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تاجرین، سائنسدانوں اور ایگریکلچر محکمے کے اہلکاروں کو اس سمت میں کسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تعاون کرنے کو کہا۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آج استری ہیلپ لائن جاری کی گئی ہے۔ نیشنل کانگریس مہیلا صدر کی ہدایت پر مہیلا کانگریس پی سی سی صدر سنیتا راؤ نے خواتین کے گھریلو اور ذاتی مسائل کی یکسوئی کے لیے استری ہیلپ لائن جاری کیا۔ سنیتا راؤ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے خواتین اور لڑکیوں کے ذاتی اور گھریلو مسائل کی یکسوئی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ خواتین کے مسائل حل کرنے اور ان کی مدد کے لیے مہیلا کانگریس موجود ہے۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے اس ہیلپ لائن کا استعمال کریں۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہسٹری شیٹر ملون راجا سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے اور اسے چرلا پلی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ راجا سنگھ کی گرفتاری کے خلاف اس کے حامیوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ضلع عادل آباد میں اس کے حامیوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجا سنگھ کے حامیوں نے راجا سنگھ کے پورٹریٹ کے ساتھ عادل آباد بس سٹینڈ پر احتجاج درج کروایا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن بھیج دیا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ، وزیر داخلہ محمد محمود علی اور نامپلی MIM رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے MNJ کینسر اسپتال میں آج MOT یعنی ماڈیولر آپریشن تھیٹر، کچن اور لانڈری سروس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ اور وزیر صحت نے اسپتال کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا، مریضوں سے بات چیت کی اور انہیں فراہم کی جا رہی علاج و دیگر طبی سہولیات سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ ہریش راؤ نے ڈاکٹروں سے بھی بات چیت کی اور مریضوں کے علاج کے لیے فراہم کی جا رہی سہولیات سے متعلق پوچھ تاچھ کی۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے وزیر اعلیٰ KCR کے دورے کریم نگر کے موقع پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ گنگولا کملاکر نے بتایا کہ KCR کے دورے کے موقع پر جنگی خطوط پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جلسہ عام کے مقام کا بھی معائنہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ KCR 29 تاریخ کو ڈسٹرکٹ انٹیگریٹڈ کمپلیکس اور TRS پارٹی دفتر کا افتتاح انجام دیں گے اور عوام سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے جلسہ عام میں 1 لاکھ افراد کے شریک ہونے کی توقع ہے۔ ضلع کے تمام حلقوں سے بھی بڑی تعداد میں عوام کے جلسے میں شریک ہونے کا امکان جتایا جا رہا ہے۔ عوامی جلسے کے انتظامات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے موقع پر ضلع پریشد چیئرمین P مدھوکر، MLA دساری منوہر ریڈی، S روی شنکر، راکیش و دیگر منسٹر گنگولا کملاکر کے ہمراہ موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسلہ میں 9 سالہ لڑکے کا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہو کر والد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 9 سالہ بھرت نے حالت نشہ میں اس کی والدہ کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے اپنے والد کے خلاف کارروائی کرنے کا پولیس سے مطالبہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ سنکاپا کا بھرت تیسری جماعت کا طالب علم ہے۔ آج صبح وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مستباد پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے والد بالا کرشنا حالت نشہ میں والدہ دیپکا کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور پھر مار پیٹ کرتے ہیں۔ اس نے پولیس سے اس کے والد کی کاؤنسلنگ کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے کی درخواست پر SI وینکٹیش ورولے نے جوڑے کو پولیس اسٹیشن طلب کیا اور انہیں بنا لڑے جھگڑے پرامن زندگی گزارنے کی صلاح دی۔ SI نے بنا ڈرے اور جھجکے پولیس سے رجوع ہونے پر بھرت کی ستائش کی اور کہا کہ عوام بھی اپنی کوئی بھی پریشانی کو لے کر پولیس اسٹیشن رجوع ہو سکتے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں اور میر پیٹ پولیس نے گیس سلنڈرز کی غیر قانونی طور پر ری فلنگ کرنے اور بغیر بل کے صارفین کو گیس فروخت کرنے کی اطلاع ملنے پر گیس ایجنسی پر چھاپے مارے ہیں۔ اس دوران گیس سلنڈر سربراہ کرنے والے افراد کو بھی حراست میں لیا گیا اور 5 آٹو ضبط کر لیے گئے۔ گرفتار کیے گئے افراد کو مزید تحقیقات کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 160 گیس سلنڈر ضبط کر لیے گئے ہیں اور اس واقعے کی چھان بین کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے مطابق گوپال راؤ ایجنسی سعید آباد، شری اندواری میر پیٹ، ایشوریا گیس ایجنسی کرمن گھاٹ اور ونیتا گیس ایجنسی سرو نگر گیس سلنڈر کی غیر قانونی ری فلنگ میں ملوث ہیں۔ شہر حیدرآباد میں آج نماز جمعہ کے پیش نظر سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ شہر کے مہدی پٹنم علاقے کی عزیزیہ مسجد کے اطراف و اکناف بھی پولیس نے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے تھے۔ چار مینار مکہ مسجد کی طرح یہاں بھی پولیس چوکس نظر آئی۔ تاہم مصلیوں نے امن و امان کی برقراری میں پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ پرامن رہے اور بنا کسی احتجاج یا نعرے بازی کے اپنے مکانات لوٹ گئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ملعون گستاخ رسول راجا سنگھ کو گرفتار نہ کرنے پر مسلمان ناراض تھے، تاہم کل اسے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد علماء اکرام اور سیاسی قائدین نے احتجاج نہ کرنے اور پرامن رہنے کی عوام سے اپیل کی تھی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے بی جے پی کو ہنم کنڈا میں جلسہ عام منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرما یاترا کے تیسرے مرحلے کے اختتام کے موقع پر بی جے پی ہفتے کو ہنم کنڈا آرٹس کالج گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ عام منعقد کرنا چاہتی ہے، تاہم پولیس کی جانب سے اجازت نہ دیے جانے پر بی جے پی لیڈروں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور جلسے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد بی جے پی کو جلسہ منعقد کرنے کی اجازت دینے کا حکم جاری کیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق بنڈی سنجے کی پرجا سنگرما یاترا کے تیسرے مرحلے کا اختتامی اجلاس ہنم کنڈا آرٹس کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بالاپور پولیس نے ایک 24 سالہ نوجوان کے قتل میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے 4 ملزمین نے علاقے وادی صالحین میں سید نثار علی نامی نوجوان کا قتل کیا تھا۔ گرفتار شدہ 4 میں سے 2 ملزمین کے خلاف بالاپور اور ایبٹس پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 4 سیل فونز، ایک چاقو بھی برآمد کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے ڈیجیٹل اور یوٹیوب چینلز کی جانب سے اپنے ویڈیوز کے ذریعے ہلچل مچانے پر انہیں سخت کارروائی کا انتباہ جاری کیا ہے۔ سی وی آنند نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں حالات پرسکون ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے پولیس گزشتہ چند دنوں سے مسلسل حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ سی وی آنند نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اور یوٹیوب چینلز ویڈیوز پوسٹ اور شیئر کرتے ہوئے شہر میں ہلچل مچا رہے ہیں۔ ایسے چینلز کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ سی وی آنند نے کسی بھی قسم کے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے آج پرانے شہر کا دورہ کیا اور نماز جمعہ کے پیش نظر کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی وی آنند نے ساؤتھ زون ڈی سی پی و دیگر اہلکاروں سے تفصیلات حاصل کی اور شہر کے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے لیے کہا۔ سی وی آنند نے چار مینار کے آس پاس صورتحال کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پولیس کمشنر سی وی آنند نے تاریخی شہر حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے اور امن و امان کو خراب نہ کرنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے پولیس پر بھروسہ کرنے اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی عوام سے خواہش بھی کی۔ شہر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد دکانات کو معمول کے مطابق کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کرنے کی سی پی نے بات کہی ہے۔ انہوں نے شہر میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے تعاون کرنے پر سبھی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے معطل شدہ ایم ایل اے ملون راجا سنگھ کی گرفتاری پر وی ایچ پی بجرنگ دل کے ریاستی صدور اور گنیش اتسو سمیتی صدر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کنٹسٹڈ ایم پی بھگونت راؤ پر مشتمل اس وفد نے آج راج بھون پہنچ کر گورنر تمل سائی سندرا راجن سے ملاقات کی اور انہیں اس سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی۔ ان قائدین نے راجا سنگھ کی گرفتاری کے معاملے میں مداخلت کی گورنر سے خواہش کی ہے۔ راج بھون کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھگونت راؤ و دیگر نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی پر شدید نکتہ چینی بھی کی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کے صبر و تحمل کی ستائش کی اور کہا کہ جمعہ کے دن دونوں شہروں اور اضلاع میں ماحول پرسکون رہا۔ محمود علی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں ٹی آر ایس دور حکومت میں پچھلے 8 سالوں سے مسلسل ترقی ہو رہی ہے۔ ریاست بھر میں امن و امان قائم ہے اور کہیں بھی فرقہ پرست تشدد نہیں ہوا ہے، جس کو بی جے پی قائدین ہضم نہیں کر پا رہے ہیں اور مخصوص طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں نقصان پہنچانے کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، جس کی متعدد مثالیں ملک بھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بی جے پی قائدین تلنگانہ ریاست میں فرقہ پرستی پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جس کو وزیر اعلیٰ کے سی آر ناکام بنا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی بھرپور ستائش کی اور کہا کہ ہر گستاخ رسول کو دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور کسی ایک بدبخت کی وجہ سے پورے طبقے یا سماج کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ ریاست میں
امن و امان کو برقرار رکھنے میں عوام نے مکمل تعاون کیا ہے۔ سوشل میڈیا سے منسلک افراد سے وزیر داخلہ نے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری، بے بنیاد اور اشتعال انگیز خبروں کی اشاعت اور تشہیر میں احتیاط برتیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے تقریباً 5 دہائیوں تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد آج پارٹی کو الوداع کہہ دیا ہے۔ غلام نبی آزاد نے اپنے 4.5 صفحات پر مشتمل خط میں گاندھی خاندان کے نوجوان رہنما راہل گاندھی پر تنقید کی، لیکن سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک گاندھی خاندان سے قریبی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی قائدانہ صلاحیت کی تعریف کی۔ غلام نبی آزاد نے پارٹی کی عبوری صدر سونیا گاندھی کو تفصیلی خط لکھ کر پارٹی کی بنیادی رکنیت سے تمام عہدوں سے مستعفی دینے کی اطلاع دی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی 71 سالہ تاریخ میں آج پہلی بار مقدمات کی سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ تک عوام کی رسائی کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی پہل پر سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ سی جے آئی کے طور پر جسٹس این وی رمنا کی میعاد کے آخری دن یہ اہم اقدام کیا گیا۔ انہوں نے عدالت سے راست نشریات کی خواہش کی تھی۔ سی جے آئی کے ریٹائرمنٹ پر وکلاء جذباتی نظر آئے، سبھی نے عدلیہ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے پر این وی رمنا کی تعریف کی۔ ہندوستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,73,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,528 لوگ کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,37,70,913 ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح یعنی ریکوری ریٹ 98.61% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 10,256 افراد متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد 4,43,79,176 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کم ہو کر 90,707 ہو گئے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 68 افراد کے ہلاک ہونے سے ملک میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,27,556 ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 4,22,322 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد کل کووڈ ٹیسٹ کی تعداد 88,43,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے سب سے زیادہ کیرالہ میں 29 اموات ہوئی ہیں۔